الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. ما شاء اللہ ما شاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں رقمہ عرفان ملک اور سٹی نیوز نیٹ ورک کی اس خصوصی سحری ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی. اس وقت یہ سحری ٹرانسمیشن شہر رمضان سٹی نیوز نیٹ ورک کے تمام چینلز پر آن ایئر ہے، جس میں چینل 24 ہے، سٹی 42 ہے، سٹی 41 ہے، روہی ٹی وی ہے. اور اس رمضان ٹرانسمیشن کی جو میزبانی کے فرائض ہیں وہ جگن کاظم ادا کرتی ہیں، لیکن آج
جگن کی طبیعت تھوڑی خراب تھی، تو اس لیے اس ٹرانسمیشن کے جو فرائض ہیں، میزبانی کے فرائض ہیں، وہ میں سر انجام دوں گی اور جگن سے آپ کی ملاقات ہوگی انشاءاللہ افطار ٹرانسمیشن میں. اور میں امید کرتی ہوں کہ میں جگن کی کمی آپ لوگوں کو جو پوری ہے، جگن کی جو کمی ہے وہ فیل نہیں ہونے دوں گی. تو قاری محمد عثمان بشیر نے بہت ہی خوبصورت تلاوت کلام پاک پیش کی ہے اور میں روزانہ ان کو اپنے گھر پر سن رہی ہوں. گزشتہ 2-3 روز سے جب میں سحری کر رہی ہوتی تھی تو میں ان کو سنتی تھی، اور جب میں ٹی وی پر سنتی تھی تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آپ کی آواز تھی. اور آج اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے سعادت بخشی ہے کہ میں آج آپ کو لائیو بھی سنوں اور مجھے بہت مزہ آیا ہے. سو تھینک یو سو مچ. ویلکم ٹو شہر رمضان. اور آج ہم شہر رمضان میں ڈسکس کریں گے، جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ زکوٰۃ ہوگا. زکوٰۃ کی فضیلت کیا ہے، زکوٰۃ کی امپورٹنس کیا ہے، زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے اور زکوٰۃ لینا کن لوگوں کا حق ہے. لیکن اپنے ٹاپک پر جانے سے پہلے ہم اپنے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے، جو کہ ہے نعت کا سفر، جس میں ہمارے ساتھ روز موجود ہوتے ہیں پیر سید محمد مقدس کاظمی صاحب، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مشہور نعت خواں ہیں، کلام بھی پیش کرتے رہتے ہیں. السلام علیکم کاظمی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ جی شکر. سو آج اس سحری نشریات میں میں آپ کے ساتھ ہوں، تو ہم آپ سے نعتیہ کلام تو سنیں گے ہی، لیکن اس سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ ہمیں کس ہستی سے ملوا رہے ہیں؟ برفعنا لک ذکرک، جس طرح کہ قاری صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت میں بھی اس آیت کا جو ہے وہ تلاوت فرمائی، تو ان کا ذکر خدا نے بلند کیا ہے. تو کل تک ہم جو بات کر رہے تھے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس زندگی میں جس میں کہ انہوں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا. صحیح. اور آپ کے چچا کو ڈسکس کیا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنے اس بھتیجے کو 7 سال کی عمر میں کس طرح متعارف کرواتے رہے اور کس طرح ان کی حفاظت کرتے رہے، اور ان کے بارے میں اگر کوئی خدا کو وسیلہ دینا پڑتا اس دوران جو قحط پڑ گیا تھا مکہ میں، تو کس طرح وسیلہ دیا. اور وہ باتیں جو ابھی تک یعنی بچپنا ہے جو آپ کرنے جا رہے تھے، وہ انہوں نے پہلے سے جو ہے اس نعت میں ان اشعار میں بیان کی کہ یہ وہ ہیں، اے اللہ یہ وہ ہیں جو بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو یتیموں کا سہارا بنتے ہیں. وہ خود در یتیم ہیں لیکن یتیموں کا سہارا بنتے ہیں. اور آج ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عہد کی بات کریں گے جس میں اعلان نبوت ہو چکا، اور اب حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سرکار کے وہ صحابی ہیں جو نسل در نسل شاعر تھے. صحیح. لیکن ان کو خدا نے جو وصف بخشا وہ یہ تھا کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کہا کرتے تھے. اور اس پہ انشاءاللہ ہم مزید ڈسکس کریں گے، لیکن اس میں ایک بات ہم جاتے جاتے میں دوستوں سے کہتا چلو اپنے ناظرین سے کہ یہ پروگرام ضرور آپ دلچسپ دیکھیے گا. آگے بہت دلچسپ جو ہے نا وہ آگے سرکار کے یعنی کہ ابھی یہ سلسلہ وار چلتا رہے گا. یہ چلتا رہے گا. نہیں بلکہ اسی میں یہ ہم وقفے کے بعد جب آئیں گے تو دوبارہ انشاءاللہ ہم جو ہے انشاءاللہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج ہمیں بتائیں گے. آج ہم بتائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ ثنا خان کیسے تھے، اور پھر جب رجس جنگوں میں جب رجس پڑا جاتا تھا، رجس ہوتا ہے یعنی دونوں جو ہے وہ جنگجو دونوں طرف سے آتے ہیں اور اپنے اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم کون ہیں، اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ ہم کون. صحیح. تو ہم اس پر گفتگو کریں گے، لیکن ابھی ہم اس سحری ٹرانسمیشن میں ایک بریک شامل کریں گے. ایک بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو کاظمی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، نعتیہ کلام بھی سنیں گے اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں بھی جانیں گے. سو آپ ہمارے ساتھ رہیے. So welcome back after the break.
شہر رمضان کی خصوصی سحری نشریات میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر سید محمد مقدس کاظمی صاحب، اور بریک پر جانے سے پہلے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ ذکر کر رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی قریبی صحابہ میں سے تھے اور اس وقت کے بہت مشہور ثنا خواں تھے۔ تو کاظمی صاحب مزید بتائیے گا کہ کیا کیا اوصاف تھے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ثنا خان ہیں کہ جو حضور کے دور میں سب سے زیادہ معروف تھے، صحیح، اور تمام غزوات میں آپ نے باقاعدہ حصہ لیا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور اس دوران جو ہے میں نے جیسے پہلے بتایا کہ رجز پڑھا جاتا تھا۔ رجز سے کہتے ہیں کہ جو آمنا سامنا ہو رہا ہے جن افواج کا، وہ جو قبیلے کا بندہ آتا، جس قبیلے کا بھی بندہ آتا، صحیح، وہ رجز پڑھتا کہ میں کون ہوں۔ صحیح، جیسے آپ نے ایک تو بہت جو ہے نا آپ نے معروف وہ جنگ خیبر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک بات کہی کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے صحیح، اور میں فلاں قبیلے سے، یہ ایک باقاعدہ طور پہ رجز پڑھا جاتا صحیح، تھا، تو مرحب جو واپس چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح وہ کیا ہوتا تھا کہ سامنے والے کے خلاف بھی بات کی جاتی تھی کہ اچھا، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے۔ اسی طرح جو سرکار کے مقابل آتے غزوات میں، وہ سرکار کی توہین بھی کرتے لفظوں، تو اس توہین کا جواب سرکار تو رحمت للعالمین ہیں، وہ تو نہیں دے سکتے تھے نا۔ اب کیا ہوتا تو حضرت حسان اٹھتے، صحیح، پھر ان کے مقابلے میں یہ رجز پڑا کرتے، اچھا، حضرت حسان رضی اللہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ۔ ماشاءاللہ، اور ایک مقام پہ تو یہاں تک یہ بہت بڑی بات تھی کہ ایک مقام پہ یہودیوں کا شاعر تھا، اس نے رجز پڑھا، ایک طرف سے حضرت حسان نے پڑھا۔ صحیح، جب حضرت حسان نے پڑھا تو وہ مانے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا شاعر بہت بلند و بالا ہے۔ صحیح، سب پر سحر سا طاری ہو جاتا تھا۔ تو یہ ایک ایسا سلسلہ تھا کہ جو عرب کی یعنی ہر جنگ میں یہ سب سے پہلے رجز پڑھا جاتا، اس میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سرفرست اس میں جو ہے وہ اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک مقام ایسا آیا، آپ اس بات پہ حیران ہوں گے کہ جب اس سے پہلے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب انہوں نے نعت کا آغاز کیا کہ کچھ حضور کے خلاف جو ہے کچھ لوگ وہ توہین کیا کرتے تھے شاعری کی شکل میں، جو کفار تھے۔ تو کچھ صحابہ اکرام علی پاک کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اس طرح لوگ کرتے ہیں، تو آپ جو ہے نا ان کے مقابلے میں آپ شاعری میں کچھ کہیں۔ صحیح، تو آپ نے کہا میں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات پوچھوں گا، تو پھر تو جب آپ کے پاس حاضری ہوئی تو علی پاک نے فرمایا کہ اس طرح لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ علی تم نہیں، انصار میں سے کوئی ہے کوئی ایسا کہ جو ہمیں جو ہے وہ اس کا جواب دے، مؤثر انداز میں دے سکے۔ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ سب جانتے تھے کہ یہ باپ دادا سے نسل در نسل شاعر ہیں۔ صحیح، یعنی حضرت ثابت جو آپ کے والد محترم تھے وہ بھی شاعر تھے، صحیح، خود بھی شاعر تھے، آپ کا بیٹا بھی شاعر تھا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ جس طرح میں مثال میں خیر دوں، میں تو بالکل دے سکتا ہوں، ہمارے پاکستان میں ہمدانی خاندان ہے، بالکل، آپ دیکھیے کہ والد صاحب قائد اعظم کے دور میں جو ہے وہ نعت پڑھا کرتے، یعنی وراثت سے ایک چیز وراثت سے چلی چلی آ رہی تھی شاعری، لیکن نعت جو لکھی وہ حضرت حسان بن ثابت نے لکھی۔ صحیح، اور آپ یہ مقام دیکھیے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ پھر انہوں نے جواب دینا شروع کر دیے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے جواب میں ان کی مخالفت بہت کم کی ہے، بلکہ حضور کی صرف شان ہی بیان کی ہے، ماشاءاللہ، اس سبحان میں اللہ۔ مخالفت بہت کم ملی ہے، اور صرف سرکار کی شان ہی، حقیقت میں یہ کہ ان کی شان ہی جو ہے نا ان کے لیے وہ مقام ذلت تھا۔ صحیح، اور ایک بات جو میں اپنے ناظرین سے ایک عجیب شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ علماء جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں میری اس بات کی تصدیق کریں گے۔ قرآن کی ایک سورہ ہے، سورہ شعراء، صحیح، قرآن کی سورہ سورہ شعراء ہے،
19ویں پارے کی یہ سورہ ہے، اور اس میں بالخصوص جو ہے 222 سے 226 نمبر آیت یہ شعراء کی مخالفت میں آئی۔ صحیح، دیکھیں یہ کیسی بات کرو، بالکل پوری قرآن کی سورہ ہے، اور سورہ کی 222 نمبر جو آیت ہے، صحیح 222 سے 226 تک یہ جو ہے وہ شعراء کے خلاف آتی۔ صحیح اب جو چھوٹے شاعر تھے صحابہ اکرام میں سے، صحیح اور بڑے شاعر تو حضرت حسان بن ثابت تھے، ان کے پاس آئے کہ یہ کیا ہوا، صحیح یہ کیا ہماری ہی جو نا وہ رد میں آئی ہے یہ آیات جو، تو آئے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، صحیح تو آپ نے ساری بات سننے کے بعد مسکرائے اور فرمایا، یہ جناب محترم ابو المنیب الرحمن ہم بیٹھ کے یہ تحقیق باقاعدہ ہم نے کی، صحیح یہ بیٹے ایسی نہیں بن جاتا، یہ باقاعدہ اس پہ تحقیق ہوتی ہے تحقیق ہوئی، تاکہ کوئی بھی سوال ہو اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہو، صحیح، یعنی کوئی بھی چیز ہوا میں ہم بیان نہیں کر رہے، ایویڈنس کے ساتھ ہو نا، بالکل تاریخ کے ساتھ، اور جس میں قرآن کو مربوط کر کے یہ بات صحیح، کی جاتی، بالکل تو اسی میں ایک حاشیہ تھا، یعنی اس کی تفصیل میں صحیح بخاری کی اس میں جو ہے حدیث شامل تھی، اور اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کے یہ مومنین کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ آپ شاعری کے ذریعے جو ہے وہ تفرقہ نہیں پھیلا رہے، آپ فساد نہیں کر رہے، بلکہ آپ جو ہے آپ میرے شاعر ہیں۔ صحیح، یعنی پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو یہ کہا کہ تو میرا شاعر ہے، یعنی شاعر رسول ہے تو، یعنی انہوں نے ان کو اونرشپ دی، اون کیا، ماشاءاللہ، جس طرح یہ دیکھیں آج بھی ہم اگر کسی نعت خان کو ہم نے پہچان کروانی ہو نا کہ نعت ثنا خان، تو ہم حسان پاکستان کہتے ہیں، اور حسان پاکستان ہمارے پاکستان میں، یعنی اس کا ایک بھرپور بیک گراؤنڈ ہے جو آج آپ نے اس پروگرام کے توسط سے ناظرین کو بتایا ہے۔ جی بالکل صحیح سر، یہاں سے ہی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ابھی ہم پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو قاسمی صاحب یہاں پر ہی موجود ہیں، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مزید جانیں گے، ان کے جو مزید اوصاف ہیں ان کے بارے میں جانیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نعتیہ کلام بھی سنیں گے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ شہر رمضان کی اس خصوصی سحری نشریات میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے، اور آج ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں موجود ہیں پیر سید محمد مقدس قاسمی صاحب، اور بریک پر جانے سے پہلے ہم حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جان رہے تھے کہ کس قدر خوبصورت وہ شاعر بھی تھے، اور نہ صرف شاعر تھے بلکہ مشہور ثنا خواں بھی تھے، اور ایسے ثنا خواں تھے اس دور کے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اون کیا۔ تو قاسمی صاحب مزید بتائیے گا، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزید کیا اوصاف تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائے، جب وہ پریشان ہوئے کہ یہ جو قرآن کی سورہ ہے اور ان کی بالخصوص یہ جو آیات ہیں یہ شعراء کے خلاف ہیں، تو آپ نے پھر ان کو کہا کہ یہ آپ کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ان کے بارے میں جو میرے جو ہے میرے اوپر تنقید کرتے ہیں یا میرے اوپر ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ اور ایک ایسا نقطہ آپ کو دینے جا رہا ہوں، جب حضرت حسان نہیں تھے، اچھا، یعنی اب ان کا یہ سلسلہ جو ہے وہ سرکار کے ساتھ جاری، یعنی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کا آغاز کیا، اپنے گھر سے کیا، تو آپ کے چچا حضرت اپنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نے ہرزہ سرائی کی، ابو لہب نے۔ صحیح، تو اب دیکھیے آپ حضور خاموش ہوئے اس بات پہ، میں وہ لفظ نہیں دہرانا چاہتا کہ جو ابو لہب نے جو توہین کی سرکار کی، جو لفظ کہے، اب رسالت مآب خاموش ہوئے، خدا نے اسی وقت وحی بھیجی اور سورہ بھیجی، آپ وہ 30ویں پارہ کی سورہ ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ بالکل، اب یہ اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹیں،
یہ خدا کی ذات نے جو ہے وہ دفاع فرمایا اس یعنی قرآن کی آیت، یعنی نعت کا سفر قرآن سے یعنی کسی بھی ہم شاعر کی بات کریں، اور وہ اس ٹائم کا نہیں تھا. اب دیکھیں وہ تا قیامت وہ قرآن پاک ایسا ہی رہے گا، وہ آیات ویسی رہیں گی. یعنی یہ بات ذہن میں رکھیں، جو بھی رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آج کا خبیث ہو یا کل کا ہو یا آنے والے وقت کا ہو، یاد رکھے آج بھی وہ ذلت سے سرشار ہوگا اور کل بھی ہوگا، اور اس کا ٹھکانہ وہ جہنم ہوگا. نسلیں آئیں گی وہ پڑھتی رہیں گی. اور جو سرکار سے محبت کرے گا وہ آج میں بڑی باریک بات کرنے جا رہا ہوں اہل عشق کے لیے کہ وہ آج بھی ممتاز ہے، وہ کل بھی ممتاز رہے گا اور بروز قیامت بھی ممتاز رہے گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو اس حوالے سے ایک میں اور جو کہنے جا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک رشتہ بھی تھا. اچھا یہ بات بہت کم بتائی جاتی ہے اور کہی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت حسان بن ثابت ہم زلف بھی تھے. اچھا. اور حضرت ماریہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھی، ام المومنین تھی، اور حضرت ابراہیم انہی کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی ماں بھی تھی. وہ اچھا ان کا نام تھا حضرت ابراہیم. خیر اس تفصیل میں چونکہ وقت نہیں ہے، میں چاہوں گا پھر میں نے جیسے کل آپ سے کہا کہ آپ ضرور بضرور جو میں وقت کی وجہ سے قلت کی وجہ سے میں جو باتیں چھوڑ جاتا ہوں خدا کے لیے اس کو سٹڈی کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے جو بڑے ہیں وہ تھے کون، آپ کو پتہ چلے کہ وہ ہستیاں تھی کون، تاکہ جو اپنے لیڈروں کو اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں جو قومیں وہ کبھی بھی جو ہے وہ ناکام کبھی نہیں ہوتی. تو آج یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یقیناً جو ہے ہمیں ان ہستیوں کو جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے. اور رسالت مآب نے ایک اور بات کہی حضرت حسان کو کہ حسان تیرے ساتھ حضرت جبرائیل کی تائید تجھے حاصل رہے گی اور تجھے حاصل ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بات کہوں، رسالت مآب کے بعد حضرت حسان کافی دیر تک زندہ رہے. اچھا. اور چمن ہجری میں آپ کی جو ہے وہ ہوتی ہے وصال ہوتا ہے اور 120 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوتا ہے. صحیح. یعنی اتنی انہوں نے طویل جو ہے وہ زندگی. بڑی انفارمیٹو باتیں ہیں ماشاءاللہ. جی ہاں. بہرحال چونکہ میں وقت کی نزاکت کو وقت کی قلت ہے، ہم آپ سے نعتیہ کلام سنیں گے اور پھر ہم بریک پر چلے جائیں گے. لیکن جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم زکوٰۃ پر گفتگو کریں گے. اسکالرز ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن ابھی ہم آپ سے نعت سننا چاہیں گے. تو نعت کے سفر میں آج آپ ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ نعت میں پیش کرنے جا رہا ہوں جو رسالت مآب سامنے بیٹھے ہیں اور آپ دیکھتے بھی جا رہے ہیں اور نعت پڑھتے بھی جا رہے ہیں. صحیح. اور آج میرا جی چاہتا ہے کہ اس کو میں 3 زبانوں میں، یہ پہلی باری زندگی میں ایسا ہوگا کوئی بھی نعت جو ہے 3 زبانوں میں اس طرح جو وہ پیش کی گئی ہوگی. لیکن کاظمی صاحب نعت سننے سے پہلے میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گی اور یہ میری سعادت ہے، میری گڈ لک ہے کہ میں نے آج آپ کو لائیو سن لیا. تھینک یو سو مچ. شکریہ. بہت شکریہ. اور ہم دعا گو ہیں اپنی بیٹی جگن کے لیے کہ خدا اس کو صحت اور کاملہ عطا فرمائے، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ دن کو بھی رات کو بھی تو یقیناً بالکل بڑا ہیکٹک ہو جاتا ہے، سحری بھی کرنا پھر افطاری بھی کرنا. تو میں پیش کرنے جا رہا ہوں بالکل کیجئے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات. وَأَحْسَنُوا مِن قَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ. اور آپ سے زیادہ حسین اور خوبصورت آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. تیرے جیا سونا تیرے جیا سونا اکھ نے ویکھیا ہی نہیں. مجملال منکا لم تلد النساء. تیرے جیا حسین و جمیل ماں نے جمعی نہیں.
آپ سے زیادہ حسین و جمیل مانے جنا ہی نہیں. پھر کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب وأحسن من قلم تركت مجمل من قلم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب يا رسول الله يا حبيب الله. آپ کو اللہ نے ہر عیب سے دور رکھا ہے اور معصوم اور پاکیزہ پیدا کیا ہے. تیرے جیا سوہنا او بے تے معصوم تے پاکیزہ رب نے خلق کیتا ہی نہیں ہے. کأنک خلقت کما تشاء. کأنک قد خلقت کما تشاء. او سونیا تینوں رب نے تینوں پوچھ پوچھ بنایا. تینوں پوچھ پوچھ بنایا. سو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. شہر رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب آ چکے ہیں اور آج ہم گفتگو کریں گے زکوٰۃ کے ٹاپک پر. دین اسلام میں زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر فرض کی گئی ہے اور ہر جو صاحب نصاب ہے اس کو یہ تلقین کی گئی ہے. بیشتر قرآن پاک میں مقامات ایسے ہیں, بیشتر احادیث ایسی ہیں جس میں بار بار تلقین کی گئی ہے کہ ہر صاحب نصاب جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے, زکوٰۃ نکالے. اور آبویسلی جب ہر صاحب نصاب زکوٰۃ نکالے گا تو ہمارا جو مسلم معاشرہ ہے, مسلم کمیونٹی ہے, وہ آبویسلی خوشحالی کی جانب بھی گامزن ہوگی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک تھا جس کو آج ہم شہر رمضان میں ڈسکس کریں گے. اور اس وقت ہمارے مہمان ہیں, تعارف کرواتی چلوں اپنے اسکالرس کا. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ حسن رضا باقر صاحب, السلام علیکم. اس کے ساتھ ساتھ موجود ہیں مولانا سید فہیم الحسن تھانوی صاحب, السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سیگمنٹ میں ہمارا ساتھ دیں گے نعت خواں بھی عمران بزمی صاحب, السلام علیکم عمران, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک, ہم عمران سے نعت بھی سنیں گے لیکن اس سے پہلے ہم زکوٰۃ کا ٹاپک ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے علامہ حسن رضا باقر صاحب آپ کی جانب آؤں گی. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے, بیشتر قرآن پاک میں مقامات ایسے ہیں, بیشتر احادیث ایسی ہیں جہاں پر مسلمانوں کو بار بار تلقین کی گئی ہے کہ ہر صاحب نصاب زکوٰۃ ادا کرے, تو اس کی فضیلت کیا ہے, اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں دیکھا جائے تو اکثر آیتیں جہاں پر اقیموا الصلاۃ کہا گیا تو وہیں پہ ساتھ وآتوا الزکاۃ بھی کہا گیا, یعنی نماز قائم کرو, اور ساتھ کہا گیا زکوٰۃ بھی ادا کرو. اور پھر کچھ عبادات جو ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلتی ہیں کہ صرف ہم مسلمانوں پر ہی فرض نہیں ہے, سابقہ آسمانی شریعتوں کے ماننے والے بھی ان عبادات اور احکامات کے پابند رہے ہیں. ان میں سے جیسے نماز کا ملتا ہے ویسے ہی زکوٰۃ کا ملتا ہے. یعنی اگر دیکھیں قرآن میں تو اللہ تبارک و تعالی نے جیسے بنی اسرائیل کے حوالے سے بیان فرمایا کہ انہیں حکم دیا تھا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین,
اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بھی ہمیں زکوٰۃ کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے کہ انہوں نے جب 3 دن کے تھے جو وہاں پہ گفتگو فرمائی تھی تو فرمایا تھا ایک جملہ یہ بھی، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ میں جب تک زندہ ہوں اللہ نے مجھے یہ تلقین فرمائی ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ بھی دیتا رہوں۔ یعنی یہ وہ ایک اہم عبادت ہے کہ جو سابقہ شریعت کے پیروکار جو ہے وہ بھی اس پہ عمل پیرا تھے، مسلمانوں کو بھی حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر اگر ہم غور کریں کہ جو آیت میں انداز ہے، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو، یعنی نماز قائم کرو یعنی عبادات کی طرف، حقوق اللہ کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے، وآتوا الزکاۃ یعنی حقوق العباد کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے، یعنی دونوں حقوق آپ نے ساتھ لے کر چلنے ہیں۔ اور اسی حوالے سے اگر پھر احادیث کی طرف بھی رجوع فرمائیں تو اس میں بھی ہمیں واضح طور پر ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو اس کی اہمیت بیان کی اور دوسرے اس کے اندر جو حکمت اور فلسفہ ہے وہ بھی بیان فرمایا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے مال کو شر سے محفوظ کر لیا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں خانہ کعبہ کے قریب حتیم کے مقام پہ تشریف فرما تھے، تو آپ کو کسی شخص نے کہا کہ فلاں شخص جو ہے اس کا مال سمندر میں ضائع ہو گیا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ شخص زکوٰۃ نہیں دیتا ہوگا، اس لیے کہ جو انسان زکوٰۃ دیتا ہے جنگل میں ہو یا وہ سمندر میں ہو اس کا مال غرق ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اس لیے ہمیں یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے۔ 2 علماء نے بیان کیا، ایک زکوٰۃ پاکیزگی کے معنی میں ہے، یعنی جب ہم دیتے ہیں تو انسان کا نفس اور مال پاک ہو جاتا ہے۔ دوسرا زکوٰۃ کا مطلب یعنی کسی چیز میں کا بڑھنا، اضافہ ہونا، جب ہم ڈلتی ہے مال و دولت۔ جی بے شک ایسا ہی ہے، یعنی انسان یہ نہ سمجھے میں زکوٰۃ دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، بلکہ زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال اور زیادہ بڑھتا رہتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مولانا صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی زکوٰۃ ادا کرنے کے پیچھے حکمت کیا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنا کن لوگوں پر فرض ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیے اسلام کا جو نظام ہے، دینی نظام ہے، شریعت کا جو نظام جو دنیا کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا گیا، یہ صرف عبادات پہ مبنی نہیں ہے۔ صحیح۔ عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاقیات اور معاشرت کو بھی اس میں داخل کیا گیا ہے۔ معاشرت سے مراد یہ ہے کہ بعضی عبادات اس قسم کی ہیں کہ ان کو فرض اور واجب بھی کیا اور ان کو نفلی درجے میں بھی رکھا، اور وہ در حقیقت انسان کے مال سے متعلق ہیں کہ مال جو ہے وہ ایک طرف سے نکلے اور دوسری طرف پہنچے۔ یعنی جو امیر ہے، جو صاحب حیثیت ہے، اس کے پاس سے وہ مال نکلے اور ضرورت مند تک پہنچے۔ یعنی مطلب اسلام جو ہے اس میں عبادت صرف انسان کے جسم تک محدود نہیں ہے کہ انسان صرف جسمانی طور دوسروں کا بھی خیال رکھا گیا تاکہ ایک جو معاشی سلسلہ ہے لوگوں کا وہ چلتا رہے۔ تو یہ تو اس کے اندر حکمت ہے سب سے اہم، جو ہے کہ جو غریب ہے، جو نادار ہے، جو مسکین ہے، قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ صدقات کا کہاں کہاں انسان استعمال کر سکتا ہے، تو وہاں پہ مساکین ہیں، یتامہ ہیں، اور جو سفر کرنے والے مسافر ہیں وہ ہیں، اور اسی طرح نادار لوگ ہیں۔ ہم صدقہ کہہ سکتے ہیں اپنے مال و جی دولت کا؟ بالکل، زکوٰۃ جو ہے مال کا صدقہ ہے، لیکن یہ وہ صدقہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرض اور واجب کیا ہے۔ صحیح۔ کیونکہ صدقہ جو ہوتا ہے، صدقے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک صدقہ وہ ہے کہ جو واجب ہے، ضروری ہے انسان کو دینا، ایک صدقہ وہ ہے کہ جو نفلی ہے، کہ جو انسان اپنی مرضی سے دیتا ہے، وہ اگر نہیں بھی دیتا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر زکوٰۃ یا اور جو صدقے واجب ہیں، واجب صدقوں میں دوسری چیز کیا ہے کہ کوئی انسان منت مان لیتا ہے، انسان کہتا ہے میرے یہ کام ہو جائے تو میں اتنے پیسے خرچ کروں گا، میں عمرے کے لیے جاؤں گا، میں ایک بکرا ذبح کروں گا، میں اتنے لوگوں کو کھانا، کوئی چیز بھی، اتنی رکعت نماز پڑھوں گا۔ یہ سب چیزیں چونکہ پہلے اس کے اوپر یہ واجب اور فرض نہیں تھی، لیکن اب اس نے منت مان لی، وہ کام ہو گیا تو اب اس کے لیے کرنا فرض اور واجب ہو گیا۔ یعنی اس کا فرض تو ہے کہ یہ وہ اس ادا کا کرے۔ اچھا، اب زکوٰۃ کی طرف آتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے؟ صحیح۔ زکوٰۃ ہر اس شخص کے اوپر فرض ہے کہ جو صاحب نصاب ہے۔ صحیح۔ صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے کہ وہ مالدار ہے۔ مالدار کی ڈیفینیشن شریعت کیا بیان کرتی ہے کہ اس شخص کے پاس 52 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اس کے مساوی رقم ہو، جو کہ اس کے پاس مال ہو،
کوئی چیز ایسی ہو کہ جو اس کے پاس موجود ہے تو وہ پھر صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ صحیح۔ اب 7.5 تولے سونا ہو کسی کے پاس اور 52 تولے چاندی ہو، اب ان دونوں میں قیمتوں میں دونوں کی فرق ہے۔ اگر 52 تولے چاندی کی قیمت نکالیں تو وہ بہت کم ہے، 7.5 تولے سونے کی نکالیں آج کل کے مطابق تقریباً کوئی 7 لاکھ کے قریب، 7.5 لاکھ کے قریب جا کے 7.5 تولے سونے کی قیمت بنتی۔ 52 تولے چاندی کی نکالیں تو میرے خیال میں وہ اس سے کوئی بہت بھی ہوئی تو 1 لاکھ کے لگ بھگ ہوگی یا کچھ اس سے بہت کم ہوگی۔ تو اب اتنا فرق ہے دونوں میں، تو اس میں علماء نے یہ لکھا ہے اور اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کیا ہے کہ چونکہ انسان کے پاس مال جو ہے مختلف ہوتا ہے، یعنی ایک شخص ہے اس کے پاس سونا بھی ہے، اس کے پاس چاندی بھی ہے، یا اس کے پاس خالی سونا ہے، اس کے پاس کوئی اور نقدی ہے، کچھ اور چیزیں ہیں، جیسے انسان کوئی چیز لے لیتا ہے، پلاٹ لے لیتا ہے، کاروبار کے لیے لیتا ہے کوئی پلاٹ، تو وہ ہے اس کے پاس کہ وہ اس کا کاروباری مال، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوتی ہے۔ یہ کس وقت واجب ہوتی ہے؟ کہ جب اس مال کے اوپر 1 سال پورا ہو جائے۔ اچھا، اگر یہاں پر کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے نام پر پیرنٹس نے سیونگ کی ہوتی ہے، بچیاں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو اس کی زکوٰۃ پھر کیسے ادا ہوگی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو انسان کی سیونگ ہے، جو انسان کی ضرورت ہے، جب تک وہ کسی کی ملکیت میں نہیں جائے گی وہ آپ کی ملکیت میں رہے گی، تو چونکہ وہ آپ کی ضرورت سے زائد ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ آتی۔ باقی یہ کہ اگر آپ نے اس بچے کے حوالے کر دی وہ سیونگ اور اس بچے نے اس کو پھر سنبھال کے رکھا تو پھر وہ بچہ جو ہے وہ خود ذمہ دار ہوگا جب تک اس کی ملک میں نہیں آتے۔ تو اس موضوع پہ ہم آگے آتے ہیں کہ کہاں اس کو لگانا ہے اور کیسے۔ ابھی فی الحال اس چیز کو جو میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس مختلف چیزیں آ جائیں، یعنی سونا بھی ہے، پیسہ بھی ہے، چاندی بھی ہے، 2-3 چیزیں ہیں، تو اس وقت پھر زکوٰۃ کا جو حساب ہے وہ چاندی کے نصاب کے مطابق لگے گا، پھر وہ سونے کے نصاب سے نہیں لگے گا۔ اگرچہ سونا موجود ہے، اگرچہ آپ ایک شخص کے پاس 1 تولہ سونا ہے، وہ 1 لاکھ روپے کا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے پاس 50,000 روپے بھی ہیں، اب چونکہ یہ 50,000 روپے اور 1 تولہ سونا دونوں کی قیمت مل کے 52 تولے چاندی سے زیادہ جا رہی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوگی۔ یعنی یہ اس کا نصاب ہے۔ باقی اس کو یعنی کہ اس طرح سے اماؤنٹ بھی اگر آپ کے پاس پڑ گیا تو اس پہ بھی آپ کو ادا کرنی ہے۔ جی بالکل، مطلب یہ کہ اماؤنٹ ہو، اور اگر تو خالص سونا ہے، اس کے پاس 1 پیسہ بھی نہیں ہے، 1 روپیہ بھی نہیں ہے کہ جو 1 سال تک اس کے پاس موجود رہا، لیکن یہ کہ کچھ رقم بھی اس کے پاس موجود رہی اور سونا بھی رہا، تو پھر اب سونے کے نصاب پہ نہیں لگے گی، اب چاندی کے نصاب سے لگے گی، جو تھوڑی۔ مولانا صاحب یہ بڑا وسیع ٹاپک ہے، لیکن قطع کلامی کی معافی چاہوں گی، وقت تھوڑا ہے، اور میں عمران بزمی صاحب کی طرف چلوں گی اور آپ سے نعتیہ کلام سننا چاہوں گی۔ آج میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، آج میرے عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، لیکن وہ کبھی خواب میں آئیں تو عجب کیا،
लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या। उन पर तो गुनाहगार का सब हाल खुला है। उन पर तो गुनाहगार का सब हाल खुला है। इस पर भी वो दामन में छुपाए तो अजब क्या। इस पर भी वो दामन में छुपाए तो अजब क्या। मुँह ढाँप के शहर रमज़ान की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ स्कॉलर अल्लामा हसन रज़ा वाकिर साहब और मौलाना सैयद फ़हीमुल हसन थानवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इससे पहले वाले सेगमेंट में यानी कि ब्रेक पर जाने से पहले बहुत ही खूबसूरत नातिया कलाम पेश किया था इमरान बज़मी ने, और अभी के सेगमेंट में हमें नातिया कलाम सुनाएंगे हाफिज़ उस्मान कादरी साहब। वेलकम कहेंगे आपको और आपसे नात भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम ज़कात का चूँकि टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत वसी टॉपिक है और मेरे ख्याल में ये ट्रांसमिशन छोटी पड़ जाएगी लेकिन टॉपिक बहुत वसी है, तो मेरी कोशिश है कि जितना मैक्सिमम हम इसको कवर कर सकते हैं कर लें। सो अल्लामा साहब आपसे जानना चाहेंगे, फ़जीलत और अहमियत के बारे में भी आपने बता दिया, किन लोगों पर वाजिब है, मौलाना साहब ने बता दिया। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुस्तहिक कौन है, हकदार कौन है जो कि ज़कात ले सकते हैं। सूरह तौबा में अल्लाह तबारक व तआला ने जो इसके 8 मसारिफ़ हैं यानी वो 8 कैटेगरीज़ बयान की हैं कि जिन को ज़कात दी जा सकती है। इन्नमा सदक़ातुल लिल-फ़ुक़राई वल मसाकीन के पहले जो इसका मसरफ़ है वो फ़ुक़रा है। फ़कीर की तारीफ़ ये है कि जिसके पास ना तो कोई ऐसा हुनर हो, ना कोई कारोबार हो, ना कोई नौकरी हो कि जिसके ज़रिए वो अपने साल भर के अखराजात कमा सकता हो और अहल व अयाल पे ख़र्च कर सकता हो। और दूसरा मिस्कीन है, कहते हैं मिस्कीन की हालत फ़कीर से भी बुरी होती है माली तौर पर। सही। और फिर इसी तरह जो इसके मसारिफ़ में से है वो मक़रूज़ है। अगर कोई इंसान अपना कर्ज़ अदा नहीं कर सकता तो ज़कात के पैसे से उसका कर्ज़ अदा कर सकते हैं। इसी तरीके से मुसाफिर है, हो सकता है एक शख्स अपने शहर में मालदार हो लेकिन हालत सफ़र में वो तंग दस्त हो गया है तो उसको ज़कात दी जा सकती है। इसी तरह ग़ुलाम आज़ाद करवाने में ज़कात ख़र्च की जाती है। और मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब है, अगर कोई गैर मुस्लिम है और उसे ज़कात दी जाए वो इस्लाम की तरफ माइल हो जाएगा, या कोई कमज़ोर अक़ीदा मुसलमान है उसे ज़कात दी जाए तो वो और अपना अक़ीदा मजबूत कर लेगा तो उसको भी ज़कात दी जा सकती है। इसी तरह जो ज़कात को जमा करने और इसके दीगर उमूर के हवाले से हाकिम शरी की तरफ से निगहदाश्त पे मामूर होते हैं वो भी इसके मसरफ़ में से हैं। इसी तरीके से इसका एक अहम मसरफ़ फ़ी सबीलिल्लाह है, यानी वो तमाम उमूर के जो दर हकीकत इस्लाम की सरबलंदी के लिए किए जाते हैं, खा वो दीनी मदारिस हों, मसाजिद हों या दीगर रिफाही काम है, वो उसके तहत खर्च की जाती है। सही। और इसमें एक चीज़ ज़हन, अच्छा यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हमारे घरों में जो हमारे मुलाजमीन हैं उनको ज़कात हम दे सकते हैं? लाइक अगर हमने ज़कात निकालनी है तो अपने घर के मुलाजमीन को दे दी जाए, ऐसा होता है या उनकी कफ़ालत हमारी ज़िम्मेदारी है, ज़कात हमने किसी और को ही देनी है? नहीं, अब देखिए हमारा जो मुलाजिम है अगर तो हम ये समझते हैं कि जो उसे माहाना तनख्वाह दी जाती है उसमें उसका गुजारा नहीं होता तो फिर इस सूरत में वो ज़कात का मुस्तहिक है। लेकिन अगर हमें पता है कि उसके पास इतनी आमदनी है या हुनर है या वो कमा सकता है और वो अपने अखराजात पूरे कर लेता है फिर वो ज़कात का मुस्तहिक नहीं है। और इसमें भी अगरचे शरीयत ने कहा है कि रिश्तेदारों को
اہمیت دینی چاہیے. یعنی اگر ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو ہم بجائے دوسرے محلے میں جا کے تلاش کرنے کے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں, اگر کوئی مستحق ہے تو انہیں بہن دیں. بھائیوں کو بھی دی جا سکتی ہے, بالکل دیے جا سکتی ہے, سوائے ان اچھا لوگوں زکوٰۃ کے دیتے جن ہوئے کی بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں؟ نہیں, اس میں کوئی بتانا ضروری نہیں ہے. کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے تو ہم اسے بتائے بغیر بھی زکوٰۃ, اور اگر کوئی پوچھ لے تو پھر سچ بولنا واجب ہے؟ بے شک اس ضرورت میں تو ضروری ہے, واجب ہے کہ ہم اسے بتائیں گے. صحیح. مولانا صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, ہمارے یہاں کیونکہ ایشین کلچر ہے اور بالخصوص پاکستان کی اگر بات کی جائے تو جب بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں تو تب سے ہی ان کے جہیز کی تیاری شروع کر دی جاتی ہے. ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ زیور اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جب بچی جوان ہوگی, شادی کریں گے تو تب ایک دم ہم برڈنائز نہ ہو, تو وہ پہلے سے ہی تیاری جاری ہوتی ہے اور زیور اکٹھا کر لیا جاتا ہے. اچھا اب وہ جو زیور اکٹھا کیا ہے وہ بیٹی کی نیت سے کیا ہے کہ اس کو اس کی جہیز میں دینا ہے, یا اس ٹائم پر بھی جو, یا اکثر لوگ پلاٹ بھی لے لیتے ہیں. اچھا اب جو بیٹی کی نیت سے ایسا کام کیا گیا ہے اس پر ماں باپ کو زکوٰۃ دینا واجب ہے؟ دیکھیے اس میں اس سوال کے جواب سے پہلے میں چند باتوں کی ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں. کہ پہلی چیز تو یہ کہ فقہ حنفی میں زکوٰۃ کا جو مال ہے جب آپ کسی کو دیں گے تو اس کو کسی کی ملکیت میں دینا ضروری ہے. یعنی کسی فرد کو اس کا مالک بنانا ضروری ہے, یا اس کی ضرورت پوری کریں. جیسے کسی کا قرضہ اگر ادا کرنا ہے آپ نے تو اس کو مالک بنا کے اس کا قرضہ ادا کریں, اس کی طرف سے اس کا قرضہ ادا کریں. ٹھیک ہے. اور جہاں تک معاملات ہیں جیسے مساجد کی تعمیر ہے, کوئی کنواں کھودنا ہے, یا اس قسم کے کاموں میں آپ زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ نہیں خرچ کر سکتے, یہ بات ذہن میں رہے. دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ جو ہے وہ غیر مسلم کو آپ نہیں دے سکتے, آپ نے مسلمان کو دینی ہے. یہ جو فرض زکوٰۃ ہے, صحیح. جو صدقہ نافلہ ہوتا ہے اس میں سے آپ کسی کی بھی مدد کریں, اس میں غیر مسلم کی بھی مدد کر سکتے ہیں, لیکن غیر مسلم کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے. رشتہ داروں میں وہ رشتے کہ جو آپ کے ساتھ نسبی ہیں, یعنی اپنے بیٹے کو بیٹی کو, اپنے ماں کو باپ کو, اور اسی طرح اپنی بیوی کو, ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو رشتے ہیں ان میں آپ زکوٰۃ جو ہے وہ دے سکتے ہیں, اور شریعت اس کو ترجیح دیتی ہے کہ اپنے قرابت داروں کو اگر انسان ان کی مدد کرے تو پہلا حق انہی کا ہے. صحیح. یہ تو تھوڑی سی وضاحت تھی اس حوالے سے کہ چونکہ آج کل کے ماحول میں بہت سے ایسے ادارے اور بہت سے ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ ان اداروں کے زکوٰۃ کے معاملات صحیح نہیں ہوتے. صحیح. یعنی وہ زکوٰۃ تو جمع کرتی ہیں, مدارس اگر زکوٰۃ جمع کرتے ہیں تو مدارس میں مسکین طلبہ موجود ہوتے ہیں جن کی ضروریات کو وہ پورا کرنے کے لیے بطور وکیل کے زکوٰۃ لیتے ہیں. لیکن جب اور ادارے, وہاں پہ بہت سے ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ زکوٰۃ کے معاملات جو ہیں وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتے, صحیح. اور عموماً وہاں کی مینجمنٹ کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ان زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں, اور کس طرح ایک شخص کی زکوٰۃ جب آپ نے لی ہے, آپ اس کے ماندار بنے ہیں, تو آپ نے اس کو کیسے خرچ کرنا ہے. تو اس میں جہاں کہیں بھی آپ زکوٰۃ دیں تو آپ اس چیز کی تحقیق کریں کہ وہاں پہ زکوٰۃ صحیح مصرف میں استعمال ہو رہی ہے, صحیح. کہ جو شریعت کا مصرف ہے. صحیح. جہاں تک سوال ہے کہ جو آپ نے سوال کیا, دیکھیے جب اگر تو اس بچی کے نام کا پلاٹ خرید کے ڈال دیا جاتا ہے تو ہر وہ پلاٹ کے جو آپ اپنی ضرورت کے لیے خریدیں اور آپ کو اس کے بیچنے کا ارادہ نہ ہو, آپ کا اس سے کاروبار کا ارادہ نہ ہو, تو ہر وہ پلاٹ کے اس کے علاوہ, یعنی کاروبار اور بیچنے کے علاوہ جو بھی پلاٹ آپ خریدیں گے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. وہ آپ نے اپنی ضرورت کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جب مجھے ضرورت ہوگی میں اس کے اوپر گھر بنا لوں گا, یا میں بچی کو دے دوں گا, یا اس کو بیچ کے میں بچی کی ضرورت پوری کروں گا, تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر پرپز نہ ہو, کمرشل پرپز نہ ہو, لیکن اگر کمرشل پرپز میں ہے تو پھر تو اس کی مارکیٹ ویلیو کے مطابق آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی ہے. اگر آپ کی انویسٹمنٹ ہے وہ تو زکوٰۃ کے چونکہ معاملات اتنے وسیع ہیں کہ یہ کیس ٹو کیس ویری کرتے ہیں. ہر کیس جو ہے اس کو چاہیے کہ جو شخص کا جو معاملہ ہو, سب سے بہتر یہ ہے کہ کسی مفتی سے اس کو کنسلٹ کرے اور ان سے مشورے کے بعد سارے معاملات ان کے سامنے رکھ کے پھر اس زکوٰۃ کا حساب لگا کے زکوٰۃ ادا کرے. سب سے بہتر طریقہ یہی. لیکن ان جنرل یہ سمجھ جائے کہ جو چیز بھی آپ کے کاروبار میں شامل ہے, مشینری ہے, بلڈنگ ہے, وہ شامل نہیں ہے, لیکن آپ کی فیکٹری ہے, فیکٹری میں جو آپ کا را میٹیریل پڑا ہے, جو تیار مال پڑا ہے, اس کی جو ویلیو ہے جس پہ آپ اسے سیل کرتے ہیں, وہ اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. آپ کی دکان ہے, دکان میں جو آپ کے مال جس دن آپ کلوزنگ کر رہے ہیں
آپ نے جب آپ نے جب دکان 1 سال پہلے سٹارٹ کی تھی، اس وقت آپ نے اس میں مثال کے طور پہ 10 لاکھ کا مال ڈالا، اور آج آپ اسے 1 سال کے بعد جب کلوز کرتے ہیں تو اس کے اندر 4 لاکھ کا 5 لاکھ کا مال ہے، تو اب یہ 5 لاکھ کے مال کے اوپر 5 لاکھ کے اوپر آپ کو زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنی ہے۔ اسی طرح فصلوں کے اوپر عشر اور 20واں حصہ اور بعض جگہ خمس وہ ادا کیا جاتا ہے، تو اس کی بھی تفصیل مفتی حضرات سے معلوم کی جا سکتی ہے، کیونکہ اتنے تھوڑے وقت میں یہ ساری تفاصیل، کیونکہ یہ وسیع ٹاپک ہے، کیٹیگریز بھی بہت ہیں، لیکن ایک شخص جو گندم اگا رہا ہے، جو کھیتی باڑی کر رہا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب فصل اٹھاؤں گا اور فصل میں بیچوں گا تو اس فصل کو بیچنے سے پہلے مجھے اس کے اوپر سے عشر یا خدا نہ خواستہ اگر کسی زمیندار کو نقصان ہو جائے، جیسے بارشیں ہوتی ہیں، نہیں دیکھیے وہ تو اس کی میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ کیس ٹو کیس یہ معاملہ زکوٰۃ تو دینی، جب وہ فصل اٹھا کے بیچے گا تو اس سے پہلے بیچنے سے پہلے اس کو اس کے اوپر اس میں سے اللہ تعالیٰ کا حصہ جو ہے وہ نکالنا ہے، تو وہ تو طے شدہ ہے۔ اب وہ معلوم کر لے کہ جی مجھے یہ نقصان ہوا ہے تو میں اس کو کس طرح اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے اور یہاں پہ کیا پیشی ہو جائے گی پیسوں میں۔ باقی جو سونا آپ کے پاس اپنی ملکیت میں رکھا ہے، یعنی خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ جو ہم نے اپنی زیب و زینت کے لیے یا میں اپنی جہیز میں جو سونا لائی ہوں وہ تو میرا ہے، آپ کا ضرور ہے لیکن آپ کو اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے۔ بعض دفعہ خواتین یہ کہتی ہیں کہ جی میرے پاس تو 10 تولے سونا ہے اور شوہر جو ہے مجھے 5,000 روپے مہینے کے دیتا ہے، اس کا تو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن یہ 10 تولے سونا رکھا ہے، اب میں کہاں سے زکوٰۃ دوں؟ تو حکم یہی ہے کہ اس سونے کو بیچ کے اس میں سے زکوٰۃ نکالی جائے اور اس سونے میں سے اتنا حصہ بیچ کے، یعنی کہ جو آپ کا فرض ہے وہ آپ نے کسی صورت میں بھی ادا کرنا ہے۔ مولانا صاحب اپنے بڑے مؤثر انداز میں رہنمائی فرمائی ہے۔ ابھی ہم حافظ عثمان قادری کی جانب چلیں گے اور آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں نعتیہ کلام سنائیں۔ کوئی صدی کا ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی مجھ پرخطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی مجھ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا،
کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا، باندھے ہاتھوں کی باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا، باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، باندھے ہاتھوں کی ذرائع خاک کو خورشید بنانے والے، ذرائع خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں خاک کو قدموں میں بٹھائے رکھنا، خاک ہوں خاک کو قدموں میں بٹھائے رکھنا، باندھے ہاتھوں
صدقہ زہرا کا حسن کا علی کا صدقہ صدقہ زہرا کا حسن کا علی کا صدقہ صدقے نسبت کے میری بات بنائے رکھنا صدقے نسبت کے میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار کچھ اور منگاتے میں جھوٹا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا باندھے ہاتھوں کی تیری نسبت ہے تو یہ لوگ مجھے جانتے ہیں تیری نسبت ہے تو یہ لوگ مجھے جانتے ہیں مجھ کو سرکار غیروں سے بچائے رکھنا مجھ کو سرکار غیروں سے بچائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا شہر رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پر جانے سے پہلے علی عباس مدنی ہمیں نعتیہ کلام سنا رہے تھے اور اتنا خوبصورت آپ نے نعتیہ کلام پیش کیا کہ میں نے سوچا کہ آپ سے ایک بار پھر سے ریکویسٹ کی جائے کہ ہمیں پھر سے ایک بہت ہی خوبصورت نعت سنائیں۔ جی بہت شکریہ جی، میں بڑا خوبصورت کلام سبھی آپ کی نظر پیش کروں گا۔ یا نبی یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زہرا پاک کے صدقے میں زہرا پاک کے صدقے میں ہمیں طیبہ میں بلوانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا آپ کے در کا میں ہوں بھکاری آپ ہیں میرے داتا آپ کے
در کا میں ہوں بھکاری، آپ میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، آپ تو ہیں آپ تو ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ بڑا خوبصورت شعر۔ بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، عرش معلا بنا محلہ، دید کو رب نے بلایا، عرش معلا بنا محلہ، دید کو رب نے بلایا، حشر تلک نہ حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا نہ جانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ شہر رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ حسن رضا باقر صاحب اور مولانا سید فہیم الحسن تھانوی صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت ٹرانسمیشن میں موجود ہیں، اور آج ہم زکوٰۃ کا ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں۔ بہت وسیع ٹاپک ہے اور وقت بہت تھوڑا ہے، اس لیے کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو سوالات ہیں وہ کور کر لیے جائیں۔ تو مولانا صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں یوزولی یہ رواج ہے کہ بینکس جو ہیں وہ اینولی زکوٰۃ خود ہی کاٹ لیتے ہیں، اور پروبیبلی یہ ان بینک اکاؤنٹس پہ ہوتا ہے جو سیونگ بینک اکاؤنٹس ہیں، تو اس بارے میں مطلب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے جو بینک کے تھرو ادا کی جائے؟ پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ جب آپ اپنا اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اور وہاں پہ فارم میں آپ سائن کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو وہ یہ آپشن دیتے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ہو یا سیونگ اکاؤنٹ ہو، اس میں آپ کو یہ آپشن دیتے ہیں کہ آپ بینک کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہر سال آپ کے اکاؤنٹ سے وہ کاٹ لے زکوٰۃ یا نہیں۔ تو اگر ایک پہلی چیز تو یہ کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جس کا بھی اکاؤنٹ کھلے گا تو لازمی زکوٰۃ کٹے گی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ جس اکاؤنٹ سے بھی زکوٰۃ کٹتی ہے وہ آپ کے اجازت سے اور آپ کی مرضی سے کٹتی ہے۔ صحیح۔ پہلی چیز تو یہ بات واضح رہے کہ وہاں پہ اگر آپ چاہیں تو اس کو بند کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک بینک اکاؤنٹ کھولتے ہوئے ان کو اجازت دے دی ہے تو بعد میں بھی جا کے وہ ایک فارم آپ سے دستخط کروا کے تو اس کو بند کر سکتے ہیں۔ افضل کیا ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ جو بینک جو زکوٰۃ کاٹتے ہیں وہ ساری کی ساری گورنمنٹ کے اپنے اکاؤنٹس میں جاتی ہے، اور پھر وہاں سے وہ اس کو خرچ کرتے ہیں۔ اب اس کے خرچ کرنے کے کیا ذرائع ہیں، اس کی کیا تفصیل ہے، وہ زکوٰۃ کے مصرف میں خرچ ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ فنڈ ہم نے دیکھا کہ اس سے ہسپتال بھی بن رہے ہوتے ہیں، تعمیرات بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اس سے تنخواہیں بھی ادا ہو رہی ہوتی ہیں، اس سے گاڑیوں کے پیٹرول کے بل بھی جا رہے ہوتے ہیں، اس قسم کی چیزیں، تو یہ چیزیں زکوٰۃ کے مصارف میں نہیں ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ انسان زکوٰۃ جو ہے وہ خود ادا کرے، اور دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ کو اس کے مستحق تک پہنچائے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ گھر پہ ایک شخص نے آگے گھنٹی بجائی اور اس نے کہا جی زکوٰۃ دے دو، تو زکوٰۃ دے دی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب بات یہ ہے کہ اس آنے والے نے کہا، اور ایک شخص جو ہے وہ بیچارہ اگر کہہ رہا ہے کہ جی میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، تو ہم کیسے اسے ڈینائی کریں؟ تو جواب میرا یہ ہوتا ہے کہ صدقات جو نافلہ ہیں، جو نفلی صدقات ہیں، اس میں تو آپ بے شک
दरवाजे पे आने वाले को दे दीजिए। सही। लेकिन जो चीज़ आपको वाजिब है और ज़रूरी है कि मुस्तहिक तक पहुंचानी है, तो फिर मुस्तहिक की तहकीक भी आपके ऊपर उसी तरह फ़र्ज़ है कि जैसे आप बिजली का बिल जो है वो घर पे कोई घंटी बजाए कहे कि जी बिजली का बिल मुझे दे दें, मैं जमा कर लेता हूँ, आप कभी उसको नहीं देंगे, क्योंकि उसके पास पहले पूछेंगे कि भाई कोई अथॉरिटी है, तुम्हारे पास कोई लेटर है, किसी ने इजाज़त दी है। इसी तरीके पर उस शख्स की तहकीक करें, उसके घर जाएं, उसकी पूरी तफसीलात मालूम करें, वाकई अगर वो ज़कात का मुस्तहिक है ज़रूर दें, अदा कर दी क्योंकि जाए। अगर गैर मुस्तहिक को ज़कात दे दी तो वो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। और अफजल यही है कि बैंक्स के थ्रू ज़कात अदा ना की जाए और ख़ुद से तहकीक के बाद ज़कात अदा की जाए। अल्लामा साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी, आजकल एक आलमी वबा ने इस पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके रोज़गार भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, इसमें साहिब नसाब लोग भी आते हैं, उनके भी ऑब्वियसली रोज़गार बंद हैं, रोज़गार मुतासर हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ज़कात फिर भी अदा करनी है क्योंकि रोज़गार तो चल नहीं रहे। देखिए, पहली बात ये है कि ज़कात साहिब निसाब पर वाजिब है, यानी जिसके पास मालो दौलत निसाब की हद तक है वो ज़कात अदा करेगा। जो इंसान मुफलिस है, नादार है, उस पर ज़कात वाजिब नहीं होती। लेकिन इस्लाम ने उस तबके का ख्याल रखा है। यहाँ पे मैं चीज़ समझाऊँगा, इस्लाम ने एक इल्लत बयान की है, कई ला यकूना दुलतम बैनल अगनिया मिनकुम, कि दौलत जो है वो सिर्फ अमीरों के दरमियान गर्दिश ना करती रहे, कि जैसे हमारा खून सर्कुलेशन करता है पूरी बॉडी में, अगर किसी एक उज़्व तक ना जाए तो वो उज़्व नाकारा हो जाता है, शल हो जाता है। इसी तरह अगर दौलत मुआशरे के एक तबके तक नहीं जाएगी तो वो बुराई की तरफ माइल होगा, जराइम की तरफ जाएगा, वो से मुआशरे में एक नाकारा उज़्व समझा जाएगा। तो इसलिए इस्लाम ने उस तबके का ख्याल रखा है। अब जिन हालात का हमें सामना है, जो मुफलिस नादार तबका, उस पर तो ज़कात वाजिब ही नहीं, बल्कि उस मुस्तहिक को। साहिब निसाब का तो रोज़गार मुतासर हो रहा है, कंपनी मालिकान है, बहुत से ऐसे लोग हैं, सर्कल नहीं चल रहे, लेकिन जब निसाब तक पहुंच गया तो उस पर ज़कात वाजिब है। यहाँ पे वैसे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो फ़िक़्ह जाफ़रिया है उसमें 9 चीज़ों पे ज़कात वाजिब होती है, जैसे गंदम, जौ, खजूर, किशमिश, सोना है, चांदी है, इसी तरह गोश्तफन है, ऊँट, भेड़, बकरी वगैरह। हमारे यहाँ के जो बिजनेसमैन है या जो जॉब करता है उस पर खुम्स वाजिब होता है। ज़कात जो है वो 2.5% दी जाती है और जो खुम्स है वो 20% दिया जाता है, यानी जो हमारे अखराजात करने के बाद बच जाती है बचत, वो खुम्स दिया जाता है। और जैसे ज़कात सादात पे हराम होती है तो खुम्स जो है वो सादात को दिया जाता है। सही, यानी इस तरीके से अल्लामा साहब ने हमारी रहनुमाई एक चीज़ मैं ये गुजारिश कर दूं कि जो लोग साहिब निसाब हैं और इस वक्त वो मुश्किल में हैं इस वबा की वजह से, उनके सर्कल नहीं चल रहे हैं, पैसे इस वक्त उनके पास नहीं है, पैसा उनका स्टक हुआ है, बहुत सा मतलब माल उनकी फैक्ट्री में पड़ा, कोई ख़रीदने वाला नहीं, तो ऐसे लोगों के ऊपर ज़कात तो फ़र्ज़ है, वाजिब है, देनी है। वो उस वक्त का इंतज़ार करें जब तक हालात हों, और अपनी वसीयत के अंदर उसको तहरीर करें, कहीं ना कहीं उसको लिख दें कि इस साल की मेरी इतनी ज़कात है, वो मेरे ऊपर वाजिब है, मुझे देनी है। जिस तरह कोई शख्स अगर आपका कर्जा दबाए बैठा है, जब तक वो कर्जा आपको नहीं मिलता, शरीयत कहती है कि आप वो उसके ऊपर ज़कात ना दें। एक शख्स ने आपको 1 लाख रुपया दिया हुआ है, अब शरीयत कहती है कि जब तक ये कर्जा आपको नहीं मिलेगा आप इसकी ज़कात ना दें, लेकिन वो शख्स 5 साल बाद जब आपको कर्जा देगा तो 5 साल की ज़कात फिर आपको देनी पड़ेगी। उस टाइम पर पॉज ले लिया जाए और जैसे ही हालात नॉर्मल हो तो उस टाइम पर ज़कात उसके ऊपर वाजिब है और देनी है, कर दी जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना सैयद फ़हीमुल हसन थानवी साहब और अल्लामा हसन रज़ा बाकर साहब, आप दोनों ने बड़े मौसर अंदाज में जो इतना वसी टॉपिक है, ऑल्दो के टाइम बहुत थोड़ा है, लेकिन आप लोगों ने बड़े मौसर अंदाज में हमारे व्यूअर्स की, हम सब की रहनुमाई की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज 9वीं सहरी हमने की है और 8 रोज़े हम गुजार चुके हैं और इंशाल्लाह आज 9वां जो रोज़ा है वो भी इफ्तार कर लिया जाएगा इंशाल्लाह शाम में। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि अल्लाह ताला ने हमें रहमतें और बरकतें समेटने का ये मौका दिया है, इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए सबसे पहले तो जो आलमी वबा इस वक्त हम सब पर नाजिल हुई है उसके निजात के लिए दुआ की जाए और साथ ही साथ हमें ये मौका मिला है, रमज़ान का महीना है, खूब दुआएं की जाएं, इबादत की जाएं, अल्लाह ताला से रहमतें समेटी जाएं, बरकतें समेटी जाएं। फिर अगला साल पता नहीं किसने देखा किसने नहीं, या किस्मत या नसीब। तो अभी जो अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया इसका हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। इंशाल्लाह इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको जुगन ही ज्वाइन करेंगी। मुझे दीजिए इजाज़त शहर रमज़ान से। अल्लाह हाफ़िज़।